اپنے تن من دھن اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کہا بھی کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا حج، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، یہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور رضاجوئی کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا اور اللہ اتنا اجر و ثواب دیں گے جس کا ہمیں تصور نہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے واقعے کے بعد کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ہم اس سنت کو بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیں گے، جاری کر دیں گے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ما هذه الأضاحی، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کس وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے، اور ان کی سنت کی خاطر، ان کی یادگار کی خاطر اللہ جل شانہ نے تم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب تک تم قربانی کرتے رہو گے حضرت ابراہیم اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار باقی رہے گی۔ صحابہ نے اس وقت کہا تھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے یادگار تو حضرت ابراہیم کی ہے، حضرت اسماعیل کی ہے، سنت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ایک ایک بال پر نیکی ملے۔ تو ان صحابہ نے کہا بھیڑ کے اوپر جو اون ہوتے ہیں وہ بکری کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ایک ایک اون کے برابر تمہیں نیکیاں ملیں۔ یقینی طور پر قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان 3 دنوں میں سب سے بہترین عمل اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا، اور یہ جانور جب ہم آپ قربان کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میرا بکرا جو ہے اتنا موٹا تازہ ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، اصل مقصد ہے اللہ کی خوشنودی اور رضا جو۔ اسی لیے اللہ نے وہاں کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں کہا فلما اسلما، اور ایک جگہ اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کے جانور کا خون اور گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ خون زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تو جذبات کو دیکھتے ہیں،
دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، کس جذبے سے تم جانور کی قربانی کرتے ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ ہماری قربانی کا مقصد یہ ہے میرا مولا خوش ہو جائے۔ مولا کی ناخوشنودی میں جتنی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان تمام پر چھری چلانا، یہ ہے قربانی کا اصل مقصد۔ آج بہت سی ہماری ناجائز خواہشات ہوتی ہیں، ناجائز تمنائیں ہوتی ہیں، ناجائز قسم کے افعال ہم کرتے ہیں۔ آج جب ہم جانور پر قربانی کرتے ہیں اور جانور کو گلے پر چھری چلاتے ہیں تو گویا ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، اے رب العالمین، اب آپ کی رضا جوئی کے آڑ میں جو چیز بھی آئے گی ہم اس کو قربان کر دیں گے، چاہے وہ تن ہو، چاہے من ہو، چاہے دھن ہو، چاہے وطن ہو، ہم کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان نے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بہکایا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکری لے کے مارا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے باقاعدہ رمی جمرات کو کیا ہے علامت اور ضروری قرار دے دیا کہ جو لوگ وہاں جائیں تو وہ شیطان کو ایک اشارے کے طور پر مارے۔ وہاں شیطان رہتا نہیں ہے، لیکن شیطان ہمیشہ اللہ کی رضا جوئی کے سلسلے میں آڑے آتا ہے۔ تو آج ہم قربانی نماز پڑھ کے جب جائیں گے کریں گے تو یقینی طور پر ہمارے دل کے یہ جذبات ہوں کہ میرا مولا خوش ہو، اور اس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے سب قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اور جب جب اللہ نے جہاں حکم دیا وہاں وہاں گئے۔ اگر انہیں کی یادگار یہ ہے تو ہم کو اور آپ کو بھی آج ایک جانور کی گردن پر ہم چھری چلاتے ہیں، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا جوئی کے سلسلے میں آڑے اور رکاوٹ بنے گی ان تمام پر ہم چھری چلانے کے لیے تیار ہیں۔ قربانی جب آپ کرتے ہیں تو عام طور سے قبلہ رخ جانور کو سلاتے ہیں، اس طرف یعنی جنوب شمال کی طرف اس کا پیر ہو، گردن اس کی کیا ہے جنوب کی طرف ہو، تو قبلہ رخ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی قربانی کر رہا ہو بہتر یہ ہے کہ وہ خود ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اس کے بعد پھر کہے اللہم تقبل منی، اگر اپنی طرف سے کر رہا ہے جس کی طرف سے کرے اس کا نام لے، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد قربانی کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ عام طور سے قصائی لوگ جلدی میں رہتے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے ذبح کیا کبھی کبھی وہ ہاتھ خالی لگانے دیتے پھر چھری لے لیتے اور جلدی سے کر کے اس کے بعد کیا اس کا تمام خون نکال دیتے۔ شرعی جو طریقہ ہے 4 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جانور کو تھوڑی دیر چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کا خون آرام سے نکل جائے، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، وہ حرام ہے، شریعت میں استعمال کرنا اس کا اچھا نہیں ہے۔ اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جب خون وہ گوشت میں رہتا ہے تو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب وہ خون نکل جاتا ہے تو گوشت صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کے کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خیال کیا کیجئے، خود ذبح کیجئے، اور جب 4 رگیں کٹ جائیں تو تھوڑی دیر جانور کو چھوڑ دیجئے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تب اس کا چمڑا وغیرہ کھال وغیرہ نکالیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے، اس کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، جانور چھوٹا ہے، اگر وہ سب کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی۔ لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ تھا کہ گوشت کو 3 حصے میں بانٹ لیتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک غریب اور فقراء۔ تو اگر آپ اس طرح سے بانٹ لیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ ایک حصہ آپ خود کھائیں، ایک دوست احباب کو، محلے کے لوگوں کو دے دیں، اور ایک حصہ جو ہے غریب اور فقراء کو۔
قرآن میں جہاں تذکرہ ہے اللہ کہتے ہیں وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ایک جگہ اللہ کہتے ہیں فَكُلُوا وَكُلُوا مِنْهَا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کو کھلایا کرو۔ اور ایک جگہ ہے قانع، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، آپ کے سامنے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو بھی دیجئے، اور جو آدمی مانگ رہا ہو اس کو بھی دے دیجئے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ قربانی کرتے ہیں، اتنا مہنگا جانور آپ خریدتے ہیں، تو یقیناً اللہ کی خوشنودی کے لیے دوست احباب کو اور غریبوں کو بھی دیا کیجیے۔ لیکن اگر آپ خود کھانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھانا۔ لیکن قربانی کا جب جانور خریدتے ہیں اس وقت یہ نیت بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم گوشت کھانے کے لیے کریں۔ اللہ تو خود ہی کھلا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایام جو ہیں اکل و شرب و ذکر، اللہ کے ذکر اور اللہ کے راستے میں کھانے اور پینے کے لیے یہ دن ہے۔ اسی لیے بڑے سے بڑا متقی اگر آج کل پرسوں روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ کھاؤ تو آپ کو کھانا ہے۔ اللہ کے رسول جب تک مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے برابر قربانی کرتے رہے، صحابہ بھی کرتے رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے 100 اونٹ کی قربانی، 63 اونٹ کا نہر اللہ کے رسول نے خود کیا تھا، بقیہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ اور یہ 100 اونٹ میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر اللہ کے رسول نے سب کو ملوا کے پکوایا، جیسے اپنے یہاں یخنی ہوتی ہے اس طرح سے، شوربہ اور گوشت، ہلکا مسالہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس میں سے گوشت بھی کھایا اور باقاعدہ شوربہ بھی کیا۔ تو یہ نبی کی سنت یہ بتاتی ہے کہ ہم کو اور آپ کو بھی گوشت کھانا چاہیے۔ اور اگر قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، زمانے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ قربانی کا گوشت نقصان نہیں کرتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے جب مہمان نوازی ہے، اگر آپ کھائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہو۔ آج جو کام ہم کرتے ہیں، صبح اپنے فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی، غسل کیا ہوگا، عمدہ کپڑے پہنے ہوں گے، خوشبو لگا کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے 2 رکعت نماز شکرانہ کے لیے، اس میں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، سنجیدگی ہے، وقار ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے۔ یقینی طور پر قربانی کے وقت بھی وہی ہونا چاہیے، ہنگامہ اور شور نہیں ہونا چاہیے۔ جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی قربانی کو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کیا ہے، خطبہ ہوگا۔ خطبہ سننا ضروری ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن جو بات اس وقت اردو میں کہی جا رہی ہے وہی منبر سے عربی میں کہی جاتی ہے، تو سب لوگوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے کہ یہی بات کہی گئی ہے، تو اس پر عمل کیجئے اور گھروں میں جا کر آرام اور سکون سے کیا ہے قربانی کیجئے۔ جو حکومت کی گائیڈ لائن ہے، کسی ممنوع جانور کی قربانی مت کیجئے، کھلے عام کہیں قربانی مت کیجئے، گلی میں کہیں اور، بلکہ آڑ میں کیجئے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے۔ اسلام نے جتنا صفائی ستھرائی پر زور دیا ہے اتنا کسی دھرم اور کسی دین میں نہیں۔ پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک ہر موڑ پر اللہ اور اللہ کے رسول نے صفائی کا حکم کیا۔ غسل کرواتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تب جا کے اپنے مردہ کو آپ کیا ہے قبر میں دفن کرتے ہیں۔ اور جب تک زندہ رہتا ہے تو باقاعدہ کیا ہے، بال بڑھ جائیں، ناخن بڑھ جائیں، بغل کے زیر ناف، ان تمام بالوں کو کٹانا شریعت میں ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا یہ جو 10 ایام ہیں اس میں چھوڑ دیا کرو تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے، اور اس مشابہت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکی اور اجر و ثواب دے۔ تو اس لیے اس کا بالکل خیال کیجیے گا۔ جو آلائشیں ہو، اوجھڑی ہے اور الٹے سیدھے جو نکلتے ہیں حصے قربانی میں، ان تمام کو بہتر تو یہ ہے کہیں گڈھا کھود کر دفن کر دیجئے، نمک ڈال دیجئے، چند دنوں میں وہ خود بخود ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ کہیں پھینک دیں گے تو یقینی طور پر کتے لے کے دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہیں، اور جب وہ سڑتا ہے تو پھر اس کی بدبو آپ کو بھی لگتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی لگتی ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے
جس نے کہا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا باعث اجر و ثواب ہے۔ اب اگر آپ تکلیف دہ چیز لے کر ڈالتے ہیں تو کتنا آپ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ یقینی طور پر ہم کو اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے جتنا صفائی پر زور دیا ہے اس کے ماننے والے اتنا ہی بد ہیں۔ کسی شہر میں چلے جائیے اور اگر پوچھیے کہ فلاں صاحب کہاں رہتے ہیں، کہنے لگے چلے جائیے گا، ایک کھمبا پڑے گا، اس کے بعد جب مڑیے گا جہاں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی وہیں سے سمجھ جائیے کہ ان کی آپ۔ یہ کتنا غلط قسم کا تعارف۔ جس دین نے صفائی ستھرائی پر اتنا زور دیا ہو اس دین کے ماننے والوں کا تعارف گندگی کے ساتھ ہو۔ یقینی طور پر پہلے کے مقابلے میں اب تھوڑا سا لوگ صفائی ستھرائی کا خیال کرنے لگے ہیں، لیکن اور کرنا چاہیے تاکہ جس دین کو ہم مانتے ہیں عملی شکل میں جب اس دین کا نمونہ وہ دیکھیں تو یقینی طور پر اس دین کو قبول کریں۔ آج اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، پوری ملت اور پوری قوم کے لیے جتنا دعائیں مانگ سکتے ہو اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے جانے لگیں تو اللہ تیرا نام لیتے ہوئے جائیں، اور یہاں رہتے ہوئے اگر کوئی مشقت، کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو ہمیں برداشت کرنے کی صلاحیت اور قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ اور جب آپ دین پر قائم رہیں گے، استقامت اختیار کریں گے، آپ یقین کیجئے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جس ملک میں رہتے ہیں ہم، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے اسلاف نے اس کو سنوارا ہے، اس کو سجایا ہے، ہم ان آنکھوں سے اس کو برباد نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کی امن و شانتی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں عمل بھی ہم کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ اس ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائیں گے۔ جیسے پہلے ہم امن و شانتی کے ساتھ رہتے تھے اسی طرح سے پھر ہم رہیں گے۔ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب اللہ چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے رہے تو ہمارے جو حاکم ہوں گے وہ بھی اچھے ہوں گے۔ اس لیے ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے جس دین کا ہم نام لیتے ہیں اس دین پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد أيها المسلمون إن يومكم هذا يوم عيد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ يومكم هذا يوم سيتم به 10 ذي الحجة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له منها من 10 ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، لا سيما يوم عرفة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعده، الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يومكم هذا يوم نحر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فتيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاءت قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات، فقال: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال: من رأى ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كبشين أقرنين أملحين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمتي، بسم الله الله أكبر. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: أربعا: العرجاء البين زرعها، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنتج. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلوا على النبي البشير النذير، فقد أمرنا الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله